السلام علیکم۔ جب سے پاکستان بنا ہے، ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک خطرناک موڑ پہ ملک جو ہے اس وقت کھڑا ہے۔ نہ اس ملک کی نازکی ختم ہوئی، نہ وہ دور ختم ہوا، نہ وہ نازک موڑ ہم ابھی تک مڑ چکے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پولیس رات سے گزرتے رہے ہیں ان سارے سالوں میں، اور کہیں جا کے ہم بالکل پولیس رات کے وسط میں رک گئے ہیں۔ اور واقعی اس وقت جو ہے تاریخ، وقت اور حالات نے ہمیں ایک انتہائی نازک دور کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ویسے تو یہاں نازک صورتحال اس وقت بھی تھی جب روس نے افغانستان کو انویٹ کیا، روس افغانستان پہ حملہ آور ہوا۔ نازک حالات تو اس وقت بھی تھے جب امریکہ اور نیٹو افغانستان میں 9/11 کے بعد آئے، اور نازک حالات تو 1971 اور 1965 کی پاک بھارت جنگوں میں بھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مواقع آئے ہیں کہ ہمارے ناعاقبت اندیش حکمرانوں اور پالیسی سازوں نے ہمیں واقعی نازک موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت آج کل کے زمانے میں، یا جو گلوبلی اور ہمارے خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اب اگر کوئی کہے بھی کہ ہم انتہائی محفوظ مقام پہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اگر پہلے نہیں تھے تو آج ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں، لیکن انتہائی موقر جریدہ فائنینشیل ٹائمز کی ایک حالیہ رپورٹ، جس پہ جو آج کل انڈر ڈیبیٹ ہے اور آپ اس پہ مختلف احباب کے تبصرے سن رہے ہیں، تو اس خبر کو میں بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فائنینشیل ٹائمز کے اس انگریزی خبر کے اردو ورژن میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ غلطی کا کوئی احتمال نہ رہے، اور پھر اس پہ کل کے بات کرتے ہیں۔ ہیڈ لائن ہے کہ پسنی بندرگاہ، پاکستان کا امریکہ کے ساتھ نیا معاشی و جیو پولیٹیکل منصوبہ، اور ایک سوالیہ نشان ڈالا گیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز تفصیل کے ساتھ آگے لکھتا ہے، پاکستان کی فوجی قیادت نے امریکی سرمایہ کاروں کو بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی میں 1.2 ارب ڈالر کی لاگت سے ایک گہری بندرگاہ تعمیر کرنے کی غیر رسمی تجویز پیش کی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان کی معدنی ذخائر، خصوصاً تانبے اور انٹیمونی تک رسائی کو بہتر بنانا اور انہیں عالمی منڈیوں تک پہنچانا ہے۔ منصوبے کے اہم تفصیلات کے مطابق ریل منصوبہ شامل ہے۔ اس میں بندرگاہ کو بلوچستان کے معدنی علاقوں سے جوڑنے کے لیے ایک ریل لائن کی تعمیر کی جائے گی، جو معدنیات کی ترسیل کو آسان بنائے گی۔ یعنی جن جن علاقوں میں معدنیات نکلتے ہیں، وہاں تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی، جو پسنے کے گہرے پانیوں کے بندرگاہ تک ان معدنیات کی ترسیل میں سہولت ہو۔ غیر فوجی نوعیت، اس منصوبے کی غیر فوجی نوعیت کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ اس منصوبے کو واضح طور پر غیر فوجی نان ملٹری قرار دیا گیا ہے، یعنی پاکستان کی تجویز کنندگان کی جانب سے اس منصوبے کو خالصتاً ایک اقتصادی منصوبے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسے ایک نان ملٹری غیر فوجی منصوبہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اسی کسی غیر ملکی طاقت کے فوجی اڈے کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ گوادر کا متبادل، اخبار کے مطابق یہ گوادر کا متبادل ہے، اور ماہرین کی رائے ہے کہ اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پسنی بندرگاہ چین کے زیر انتظام گوادر کے مقابلے میں ایک متبادل کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ غیر رسمی تجویز یہ منصوبہ امریکی حکام کے ساتھ
ملاقاتوں اور دستاویزی تجاویز میں زیر غور آیا ہے. یعنی یہ جو منصوبہ ہے اور اس کی جو دستاویزات ہیں امریکی حکام کے ساتھ غیر رسمی ملاقاتوں میں اس پہ بات ہوئی ہے، تاہم ابھی تک باضابطہ حکومتی پالیسی کا حصہ نہیں ہے کسی بھی حکومت کا بھی، نہ حکومت پاکستان اور نہ امریکہ. جیو پولیٹیکل اہمیت کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے پسنی بندرگاہ کی جیو پولیٹیکل اہمیت کے بارے میں. یہ پیش رفت پاکستان کی جانب سے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو متوازن کرنے اور امریکہ کے ساتھ معاشی تعاون بڑھانے کی کوششوں کا عکاس ہے. ماہرین اسے خطے میں جیو پولیٹیکل توازن کی نئی حکمت عملی قرار دیتے ہیں جو مستقبل میں علاقائی حرکیات پر اثر انداز ہو سکتی ہے. سوالات اور امکانات، کیا امکانات اس منصوبے کے اندر ہے اور کیا سوالات جو ہے یہ منصوبہ سر دست جو ہے کر رہا ہے. تو کیا یہ منصوبہ حقیقت کا روپ دھارے گا یا صرف سفارتی سطح پر ایک پیشکش رہے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک پیشکش تک محدود رہے گا جو حکومت پاکستان نے سفارتی سطح پر کی ہے، یا یہ کوئی حقیقت میں بھی ڈلنے کا اس کا کوئی سما بن رہا ہے. اس کا حتمی نتیجہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور علاقائی معیشت دونوں پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے. تو جو حتمی فیصلہ ہوگا اس کے اثرات گہرے ہوں گے. اب آتے ہیں اور پسنی بندرگاہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قومی مفادات میں بات کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بلوچستان کے اندر وہاں جو اہل نظر سیاسی جماعتیں ہیں، وکلا ہے، سول سوسائٹی ہے، دانشور ہیں، لکھاری ہیں، تو ان کی طرف سے ایک غلغلہ بلند ہوا ہے. ان کے مطابق یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے بلکہ یہ بلوچستان کی زمینوں پر اغیار کا قبضہ ہے، ملٹی نیشنل کا، بڑے کارپوریشن کا اور کاروباری لوگوں کا. ان لوگوں کے مطابق جس میں وہ عدالت میں بھی جانے کی تیاریاں کر چکے ہیں، بلکہ عدالت تک جا بھی چکے ہیں، اور یہ سول سوسائٹی اور یہ جو ایک سلیکٹ گروپ ہے اہل نظر کی، یہ عام عوام تک اس بات کو عام کرنے کی صحیح کر رہی ہے اور ان کو آگہی دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ یہ جو لیزز ہے یہ 1000 کلومیٹر تک کے فاصلے پر محیط ہوں گی. یہ لیزز جیسے مطلب آپ کہیں تو یہ بولان اور بلوچستان کے بعض علاقوں سے لے کے کراچی تک 1000 کلومیٹر بہت بڑی لمبی مسافت ہے. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی وسیع زمین کے جو ٹکڑے ہیں وہ الاٹ ہوں گے مختلف کمپنیز یا کارپوریشن، ملٹی نیشنل، بین الاقوامی یا مقامی جو بھی ہو، یا حکومتیں. اس کے ساتھ جس کمپنی کے نام یہ زمینی یہ لیز الاٹ ہوں گی، لیز آؤٹ ہوں گی، یہ جائیدادیں، تو ان کو فردر ایک طرح سے اس کے مالکانہ حقوق دی گئے ہیں، وہ آگے سبلیٹ کر سکتے ہیں، فردر سب کنٹریکٹر لے سکتے ہیں. تو اس طرح بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان جس قانون کے مطابق جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ ریاست نے زمین کے جس ٹکڑے پہ ہاتھ رکھا قانوناً وہ ان کی ملکیت ہو جائے گی اور وہ ان کے قبضے میں چلی جائے گی. تو بلوچستان کے چھپے چھپے میں جہاں پہ معدنیات ہیں، تو اگر یہ اس طرح نیلام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ معدنیات زمین کے اندر ہے، اور زمین کے ٹکڑے جب الاٹ ہوں گے تو بلوچستان کی زمین جو ہے وہ اغیار کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. جہاں پہ بلوچستان اقوام اس وقت بستے ہیں تو ان کے پیروں تلے کوئی ان کی زمین نہیں رہے گی. وسائل تو ایک الگ بات ہے، معدنی وسائل یا اس پہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حقوق، وہ تو ایک الگ کہانی ہے، یا وطن کن لوگوں کا ہے، معدنیات کس زمین پہ ہے اور اس کے بینیفیشری کون ہے، وہ کہانی تو بالکل الگ ہے. ان کو تو فکر یہ لاحق ہے کہ ہماری زمین ہم سے چھینی جا رہی ہے. اب وہاں پہ جو آواز اب اٹھائی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب بلوچستان کے اندر بلوچ، پشتون اور ہزارہ اور دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں، اقوام ہیں یا بولیاں ہیں،
کہتے ہیں کہ اب بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچوں کا نہیں رہا ہے. یہ مجید بریگیڈ یا بلوچستان لبریشن آرمی یا جو دیگر سیاسی مختلف جماعتیں ہیں یا جو قوم پرستی کی بنیاد پہ یا خصوصاً جو پشتون بیلٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے اور بلوچستان ان تمام قبائل کا مشترکہ ایک وطن ہے، ان کی مشترکہ زمین ہے، مشترکہ صوبہ ہے. تو ابھی تک بلوچستان میں جو انسرجنسیز چل رہی تھی اس کی سیاسی اور بین الاقوامی جو بھی ہو وجوہات، اس میں کیا ہندوستان کا ہاتھ ہے، کیا بلوچستان کی انسرجنسی جو ری میپنگ آف دا مڈل ایسٹ جو پلان ہے اس کا حصہ ہے، کتنی بین الاقوامی طاقت اس میں شامل ہے، کہاں کہاں زیادتی ہے، یہ سیاسی ہے، یہ فوجی نوعیت کا ہے، وہاں کوئی بغاوت ہے، آزادی کا کوئی مطالبہ ہے، اس میں بیرونی ہاتھ ہے یا اندرونی بے چینیاں ہیں، وہ ساری چیزیں اب ایک طرف ہٹ جائے گی اور وہاں ایک کلیکٹو. تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے بننے جا رہے ہیں. اور اگر یہ اپرائزنگ بلوچستان میں جس طرح ایک زمانے میں کالا باغ ڈیم کا شوشہ جب بھی توڑا گیا تھا تو اس پہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں اکٹ ہوئی تھی تمام سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کی لارجلی. تو ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ وہ جو تتر بتر بلوچستان تھا اور جو قبائل اور اقوام اور بولیوں اور زبانوں اور قومیتوں اور مسلکوں میں منقسم افغانستان تھا، اس پستی بندرگاہ کی وجہ سے یہ جو بات ہوئی ہے تو ایک متحد متفق بلوچستان کی شکل و اختیار کرتا جا رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کی پولیٹیکل آواز اور جدوجہد مضبوط ہو جائے گی، بلکہ جو انسرجنسی اس وقت چل رہی ہے یا جو ٹیررزم کا ویو اس وقت چل رہا ہے اس ٹیررزم کو بھی بڑی طاقت، ریئل طاقت جو ہے وہ اس کے اپنی روٹ سے میسر ہو جائے گی. اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ پاکستان کے جتنے دشمن ممالک ہیں یا وہ ممالک بھی جو پاکستان کے اگر دشمن نہیں ہیں تو اپنی قوم کے دوست ہیں اور ان کی سیاسی اور اقتصادی مفادات ایک آزاد بلوچستان میں یا بلوچستان کی تقسیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کبھی کبھار نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی اور اس نقشوں میں بھی موجود ہے. تو اگر بلوچستان کی تقسیم کی ایک صورتحال بنتی ہے ایسے میں تو جنوبی پشتونخوا، بلوچستان کا وہ بیلٹ جہاں پہ پشتون آبادی ہے جسے ہم جنوبی پشتونخوا کہتے ہیں، تو اس کی نیچرل الائنس جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوگی اور یہ ایک ایک ٹکڑا پشتون بنے گا. اور جو بلوچ پارٹ ہے وہ ایران کے بلوچ پارٹ کے ساتھ بھی ایک انڈیپینڈنٹ شکل اختیار کر سکتی ہے اور ایک آزاد بلوچستان بھی بن سکتا ہے. تو اس وقت قوتیں چونکہ ایران کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی ایران کے اندر اگر اسرائیل کا نیا حملہ ہے، اگر جنگ کی صورتحال بنتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے یا ود ان دا ایران پولیٹیکل ریجیم کی چینج کی بات آتی ہے یا ایران کو فردر ڈسنٹیگریٹ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ایک بڑا رائپ موقع ہے کہ ایک گریٹر بلوچستان جس میں پارٹ آف جو ہے ایران اور پاکستان کا جو بلوچستان کا جو حصہ ہے ان کی کوئی ایک صورت بن سکتی ہے. اور یہ بھی آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے، قرین قیاس ہے کہ عمان نے مسقط نے جس طرح یہ پٹی کبھی اسپیشلی گوادر کی جو پٹی کبھی ان کی جاگیر ہوا کرتی تھی اور ایک معاہدے کے تحت اس کو سیل آؤٹ کیا گیا تھا پاکستان پہ، تو بین الاقوامی پریشر کے تحت اس کی ایک جو ہے پرانا جو ایگریمنٹ ہے اس کو نکال کے جاڑ پونچھ کے اس کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے مزید مشکلات کی صورتحال پیدا کی جائے. اچھا یہ تو بلوچستان کے حوالے سے وہ بات ہے. دوسری جانب چین کا جو گیم چینجر بہت بڑا منصوبہ ہے
عالمی سطح پہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، تو اس کا جو ایک میجر کمپوننٹ ہے جسے ہم CPEC کہتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، وہ اس کا ایک بڑا میجر کمپوننٹ ہے BRI کا۔ اس کا بھی CPEC بیسیکلی ڈیزائن کیا گیا تھا بلوچستان سے ہوتے ہوئے بلوچستان کی گوادر، ڈیپ سی گوادر سی پورٹ تک، تو آلموسٹ فنکشن ہو چکا ہے، بن چکا ہے سارا انفراسٹرکچر۔ تو چائنا کے ساتھ جہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے، اور ہر موقع پہ چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، فائنینشیلی بیل آؤٹ کیا ہے، ملٹریلی سپورٹ کیا ہے، انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی۔ ابھی ریسنٹ جو 4 روزہ جنگ ہندوستان کے ساتھ تھی، اس میں بھی پاکستان کی جیت کی وجہ جو ہے چائنیز ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں ہیں، اور پھر چین کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ، ہمارا اتنا باعتماد دوست۔ اب ایسی صورت میں، اور جہاں چین کے خلاف ایک ایکا ہو رہی ہے اور امریکہ کی قیادت میں سارا یورپ اکٹھا ہو رہے ہیں، اور دنیا دوبارہ جو ہے یونیپولر کی جگہ بائی پولر، یا قطبی دنیا کی جگہ اب 2 قطبی دنیا، ایک نیا بلاک، نئی کرنسی کی بات ہو رہی ہے، UNO سٹائل اور نیچر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ایشیا کے اندر، اس ریجن کے اندر جو نئی زندگی آ رہی ہے اور ورلڈ لیڈرشپ کی طرف جا رہے ہیں، اور اسپیشلی اس میں چین اور ایران اور پاکستان اور اس کی بات کی جا رہی ہے، ترکیہ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں ہماری زبان کا ایک ضرب المثل کہاوت ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سمائی جا سکتی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسی بلوچستان میں گوادر بھی ہو، جو انڈر چائنیز انفلوئنس ہو، جو جن کو چائنیز نے ڈیولپ کیا، اور جو چائنیز اس کو آپریٹ کر رہے ہوں گے، اور جو چائنا کے زیر تسلط ہوگا، یا چائنا وہاں پہ غالب ہوگا گوادر میں، اور اس گوادر سے 70-100 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے ایک اور پسنی بندرگاہ ڈیپ سی میں، جو براہ راست امریکہ کے زیر اثر ہوگا۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ 2 تلواریں ایک میان میں پاکستان سما سکے؟ ان دونوں ممالک کے موجودہ پولیٹیکل، اکنامک، ہر جن کی جو انٹرسٹ ہے، ان کے آپس کے انٹرسٹ کا کلیش ہے، بڑا شدید قسم کا کلیش ہے۔ تو کیا یہ دونوں متصادم اور متقارب قوتیں ایک ہی ملک میں، ایک ہی صوبے میں 100 کلومیٹر 70 کلومیٹر کے فاصلے میں اکٹھی اسی سمندر کے اندر کیا یہ کو ایگزسٹ کر سکیں گی؟ کیا چائنا اس صورتحال کو قبول کرے گا؟ کیا چائنا اس کے بعد بھی CPEC کو جاری رکھے گا، اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات اس طرح قائم رہیں گے؟ یہ بھی تو آنے والے وقت بتائے گا، لیکن لاجیکل بات تو یہ بن رہی ہے کہ چائنا کی مجبوری ہوگی کہ وہ پاکستان کو بالکل سرنڈر تو نہیں کر سکتا۔ جو امریکہ کا انفلوئنس پاکستان میں بڑھے گا، ان کی بھی مجبوری ہوگی، لیکن وہ جس دوستی کی لیول پر، اور جس انویسٹمنٹ کے لیول پہ وہ چل رہے تھے، اور جو ملٹری کوآپریشن وہ ہوگی، میرے خیال میں قطعاً بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہ یہ کہاں کی گارنٹی ہے کہ صرف تجارتی مقاصد کے لیے، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں خالص تجارتی مقاصد کے لیے آئی تھی، اور برصغیر پہ میرا حاکم بن کے بیٹھ گئے، تو کیا اس وقت جو خالص تجارتی مقاصد کے لیے پسنی بندرگاہ کی پیشکش کر، اور اگر امریکن کمپنیز فرمز اور امریکن گورنمنٹ خالص ڈنڈورا پیٹتی خالص اقتصادی ایجنڈے کے ساتھ آتے ہیں، تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ اقتصاد تک محدود رہیں گے؟ اور پسنی بندرگاہ جو بالکل پوری مڈل ایسٹ کو بشمول ایران، ان کے گلے میں پندہ ڈالنے کے لیے انتہائی اسٹریٹجیکلی اہم جگہ ہے، اور سمندروں کی اجارہ داری اور کنٹرول، اور پھر پسنی کے اندر سے آپ کوئی بھی کارروائی، اگر وہ افغانستان کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، ایران کے اندر ہو، ایون مڈل ایسٹ کے اندر ہو، تو یہ ساری جو ہے یہ اس کے لیے ایک بڑی ایک آئیڈیل لوکیشن بن رہی ہے۔ تو کیا اس کی کیا گارنٹیز ہے؟ اور کیا امریکہ کل اسی پسنی کو جواز بنا کے سمندروں پہ فوجی برتری اور کنٹرول قائم نہیں کرے گا، جس کے لیے جسٹیفیکیشن وہ سیکیورٹی کا دیں گے، اور اقتصادی ایکٹیویٹیز کو اس کی سیکیورٹی کو کنفرم اور انشور کرنے کے لیے؟ تو یہ
جو ہے میرے خیال میں یہ جو تجویز ہے یہ ایک کئی لحاظوں سے مناسب تجویز میرے خیال میں نہیں تھی جتنا میں سمجھتا ہوں. اگر یہ کوئی پولیٹیکل بلف ہے یا کوئی کاٹ کہلا گیا ہے تو ایک طرف تو کاٹ کہلا گیا ہے، لیکن اس کاٹ کے ریئیکشن میں انڈیا کے ہاں کیا پالیسی تبدیلی آئے گی، سینٹرل ایشین ممالک بشمول روس اور پھر ایران اور خصوصاً چائنا، ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہمارے. تو یہ ہے. دوسری بات معدنیات تک خیبر پختونخوا بلوچستان کے علاوہ وہاں تک امریکن کو رسائی اور ان کے ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ، وہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے. لیکن ایک عجیب صورتحال اس وقت یہ بن رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امن کا علمبردار بنا ہوا ہے اور نوبل پیس پرائز ہر صورت پہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پاکستان نے ان کا نام جو ہے تجویز بھی کیا ہے. اور اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایک طرف وہ جنگ کو رکوا رہے ہیں، رکوانے کی بات، امن کی بات، تجارت کی بات اور نوبل پیس پرائز کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہاں ایک عجیب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کو یا وزارت دفاع کو ری نیم کیا گیا ہے، اس کی نام تبدیل کر کے محکمہ دفاع کی جگہ محکمہ جنگ رکھا گیا ہے. اب دفاع اور جنگ میں بہت زیادہ فرق ہے. دفاع تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے جو آپ کا حق ہے، لیکن جنگ کے حوالے سے وہ بات جس طرح لگ رہی ہے تو بہرحال یہ بات چونکہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے قسط کے متقاضی ہے تو پہلا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلے قسط میں مزید اس پہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ حافظ.